بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ایگریمنٹ کی گونج ہے اور وہ ڈیفنس پیکٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ بھارت اس پیکٹ سے بہت پریشان ہے، مسلمان خاص طور پر پاکستانی بہت خوش ہیں، سعودی عرب میں بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اس طرح کا ایک معاہدہ 80 کی دہائی میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ تھا، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج عملی طور پر سعودی عرب میں موجود تھی اور جو دونوں ہولی ماسک ہیں ان کی حفاظت پاکستان نے اپنے ذمے لی تھی۔ اب بہت عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایک طرح سے اس معاہدے کی تجدید کی جا رہی ہے اور سعودی عرب نے پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کی آرمڈ فورسز پر ایک بہت بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ بظاہر ٹریگر ہوتا ہے جو قطر میں اسرائیل کا جو حملہ تھا، اور اس کے بعد پھر جس ڈٹھائی سے اسرائیل نے یہ کہا کہ وہ اب یہ اپنا حق سمجھتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ سمجھے گا حماس کی لیڈرشپ موجود ہے یا کوئی ایسی شخصیت جس سے وہ اپنے آپ کو خطرہ سمجھتا ہے، تو وہ حملہ کرنے میں بالکل کسی طرح سے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ اور یہ بات جو ہمارے دوست عرب ممالک کے سربراہان کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنی کہ امریکہ جو ہمیشہ سے ایک روایتی طور پر الائی رہا ہے مسلم سٹیٹس کا، وہ بھی اسرائیل کے قطر پر اس حملے میں انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد بجائے اس کے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ یا کوئی اعلیٰ شخصیت قطر آتی، وہ لوگ چلے گئے اسرائیل کے پاس اور یہ یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ڈیفینیٹلی یہ جو معاہدہ ہوا، یہ اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہوگی، لیکن پھر ان واقعات نے اس کو ٹریگر کیا اور یہ معاہدہ بہت جلد ہو گیا۔ اب اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو یہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی بنیادی وجہ جو چند ہفتے پہلے پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پر پاکستان ایئر فورس نے جس ہمت سے، دلیری سے جو بھارت کا مقابلہ کیا ایگریشن کا، ان کو شکست فاش دی، اور پھر مودی کو امریکہ کی یہ تجویز ماننا پڑی کہ فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے، وگرنہ جس انداز میں پاکستان کی ایئر فورس تیار کھڑی تھی دشمن سے نبٹنے کے لیے، معاملات کسی طرف بھی جا سکتے تھے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے میں؟ کیا اب بھارت جو ہے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے، اس وقت اپنے کھمبے نوچ رہا ہے، وہ آگے جا کے کیا کر سکتا ہے؟ تو آج میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں، اس سارے ایشو پر بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سمیع ابراہیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ تھینکس فار یور ٹائم جنرل صاحب۔ یہ آج اس وقت بھارت میں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ابھی میں ان کے ترجمان کی بریفنگ دیکھ رہا تھا، منہ اترا ہوا تھا، بات نہیں نکل رہی تھی، اور کہہ رہے تھے ہمیں تو بہت عرصے سے پتا تھا کہ جناب یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو کیا بھارت کے اب دل میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی سمیع صاحب دیکھیں، بھارت جو اسلام کے خلاف کہہ لیں اور مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، کور ہیٹ رکھتا ہے جی، چاہے وہ مسلمان نیو دلی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سری نگر میں بیٹھا ہے، چاہے اسلام آباد میں بیٹھا ہے، چاہے ریاض میں بیٹھا ہے، یا چاہے وہ دبئی کے اندر بیٹھا ہے، شارجہ میں بیٹھا ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ The hate against La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah resides in the very core of ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے۔ اچھا وہ ہندوتوا ہم آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف کر دیتے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دس از اوور آل، وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے نا، وہ اسی ہندوتوا سے اور انہی چیزوں سے، اکھنڈ بھارت تو کامن ہے جی دونوں طرف، اور ہندوتوا جو ہے اس کو کہتے ہیں نا، وہ ٹربو لگا دیتے ہیں عام فہم زبان میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے جی، اور اس کا ابھی جو گٹھ جوڑ ان کا ہوا ہے جو لیٹسٹ انوائرمنٹ میں، وہ ہوا ہے جو جوئش زائنزم ہے، جس کی اپلیکیشن ان دی فارم آف گریٹر اسرائیل مڈل ایسٹ میں اپلائی ہوئی ہے اگینسٹ دا مسلمس، اور اس کا دوسرا جو پرونگ ہے، اس کا جو بردر ہے جس نے ملنے آپس میں، وہ ہندو زائنزم میں اس کو بولوں گا جی، اس کی اپلیکیشن ہمارے ریجن میں ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح، اب جب یہ دونوں کو چیک میٹ کہہ لیں یا کم از کم ایک جو پل کسی نے باندھا ہے، تو ہمارے ریجن میں تو پاکستان نے باندھا ہے جی اس کے۔ اچھا اس کے ساتھ ہیجمونک ڈیزائنز بھی مل گئے ہیں،
اب دونوں نہ صرف ڈیٹرنس مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، یہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں، ہیجمون بھی بننا چاہتے ہیں، سبسروینٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے نیبرہڈ کو پلائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے امپلوژن چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کی. تو ان کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہوئی ہیں. تو آف کورس بھارت کو دکھ اس چیز کو، اس پہ زیادہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے بعد میں، لیکن بھارت کو افسوس یہ ہوا ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک کلیبریشن ہو گئی ہے جو جوئش زائنزم کو بھی بریک لگائے گی اور ان کے عزائم کو بھی. یہ فرینڈ بنتے ہیں، دوستی کرتے ہیں اور پھر نقصان پہنچاتے ہیں. پھر سعودی عربیہ کی جی لیوریجز ہیں انڈیا کے اوپر اکنامک ٹرمز میں، انویسٹمنٹس ہیں. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ اسلامک ورلڈ میں انٹری دے دیں گے، OIC میں ہماری نمائندگی بھی ہو جائے گی، یہ سارے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان آئسولیٹ ہو کے ارریلیونٹ ہو جائے گا. پاکستان پالیسی کیپچولیشن کی طرف جلدی جائے گا، امپلوژن کی طرف جائے گا، کشمیر پہ کمپرومائز کرے گا، نیوکلیئر پہ کمپرومائز کرے گا، اپنی سوورینٹی اس کی چیلنج ہوگی، ہمارا پلانٹ بن کے رہے گا. یہ ساری چیزیں اب اس اتحاد سے چیلنج ہو گئی ہیں، کیونکہ اب جب انڈیا فرض کرے پاکستان پہ اپلیکیشن ہوتی ہے تو سمجھے کہ اس نے سعودی انٹرسٹ کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، اور آف کورس اٹ ول ہیو دی ریپرکشنز. تو یہ جیو پولیٹیکل ڈومین میں انڈیا کو چیک ہوا ہے، اکنامک ڈومین میں انڈیا کو تھوڑا سا ریزسٹنس آئے گی، اس کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو بڑھانے کی کوشش اپنے ہندو کے ساتھ کر رہا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں، UAE میں جس طریقے سے مندر بننے شروع ہوئے، جس طریقے سے چیزیں شروع ہوئی، ایکچولی یہ ہندوتوا کا جو لے کر جا رہے تھے، یہ کنورٹ کریں، لوگوں کو امپیکٹ کریں، تو وہ چیزیں چیک ہوئی ہیں. تو دیر آر ملٹیپل پولیٹیکل آبجیکٹیوز، جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف انڈیا جو چیک میٹ ہوئے ہیں جی اس ایک اسٹریٹجک موو کے ساتھ. اچھا جنرل صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ کیا کوئی خطے کے اور ممالک پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر جو گلف سٹیٹس ہیں، اس دوحہ پر جو مہم آزمائی کی ہے اسرائیل نے، اس کے بعد وہ اس وقت بڑے شیٹرڈ ہیں. اور اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ اپنی افادیت اور اہمیت اب تھوڑا اس کی کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ڈیپینڈنٹ تھی ان سٹیٹس کی، وہ ان کو چیلنج ہوتی نظر آتی ہے. کیونکہ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل تو امریکہ کی جو حمایت ہے اسرائیل کے لیے، وہ ایسا لگتا ہے، ایک فیلنگ ہے کہ وہ بڑی حمایت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں سبھی سب یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم اکارڈ کو تو ویسے ہی انہوں نے خود ہی ہالٹ ڈال لیا جی. یہ جو قطر والا انسیڈنٹ ہوا ہے، پہلے تو عرب ورلڈ میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی ایکسیپٹنس چیزوں کی چل رہی تھی کہ وہ سمجھے تھے کہ یہ جو دنیا میں بار بار کہہ رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تو ان کو وارن کر رہا تھا کہ آج جو آگ غزہ میں لگی ہے، یہ کیونکہ ڈائریکشنل گیا جی فیز 1 میں اسرائیل، جہاں پہ اس کو اینیمی ملا ہے 1 by 1 وہ کرتا رہا ہے. تو قطر والا جو پرونگ ہے، اگر اسٹریٹجک پارٹنر آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو وہ اٹیک کر سکتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ دیر از اے ٹیسٹ اپروول ٹو دس ڈیزائن. اور یہ فیز 2 جو ایکچوئل گریٹر اسرائیل کا ہے، وہ اس کا آغاز ہوا ہے. اب اس کے بعد اس نے ویلی میں جانا تھا، جارڈن کی طرف، اس کے بعد سعودی عربیہ آف کورس. اور یہ جو اپلیکیشن ہے اس کی، اب بار بار کیوں پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں نیتن یاہو؟ ابھی آخری پریس کانفرنسز میں تو ہر روز ذکر کر دیتے ہیں. اور اسامہ بن لادن والا ایک وہ فیکٹر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے قطر والی سچویشن کے ساتھ، بار بار اس کو سامنے لائے ہیں. یہ ایکچولی انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ کون کس کو وہ وارن کر رہے ہیں، کس کو وہ ٹارگٹ کر. بٹ اینی وے، اب جب یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس کا فیل ہوا ہے، آپ نے خود ہی بڑے خوبصورت انداز میں اس کا اشارہ کر دیا کہ امریکہ کے اوپر جو ٹرسٹ تھا یا جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی وہ انڈرمائن ہوئی ہیں. اچھا، وہاں پہ 2 قسم کی چیزیں، ایک ہے لیڈرشپ، ایک ہے عوام. آف کورس مونارکس ہیں، لیڈرشپ ذرا ڈفرنٹ. اب لیڈرشپ میں بھی ریئلائزیشن ہوگی ہے. ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے نا سمی صاحب، اس لیے تو اس کو ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ کہتے ہیں. ٹاپ ٹو باٹم یہ ہے کہ لیڈرشپ سے نیچے عوام کی طرف جاتا ہے، اور ہمارا باٹم ٹو ٹاپ یہ معاہدہ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ. یہ جو عوام جڑی ہے سعودی عربیہ کی لیٹ سے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پیپل ٹو پیپل، جس دونوں ملکوں کی عوام کی اسپائریشنز کو ظاہر کرتا ہے، اور دونوں کی عوام مل کے اوپر لیڈرشپ کی طرف یہ ایک لے کے گیا. تو یہ کمپلیٹ پیکج اس کو بولتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ معاہدے کر، جب امریکہ کے اندر آپ ایک مثال آپ کو دوں گا، جو گیلپ کا سروے ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ عوام جو ہے وہ 2/3 پیپل آف امریکہ دے آر ناٹ ہیپی ود اسرائیلی پالیسیز.
ہیومینٹی کے خلاف اور ایون کہ مڈل ایسٹ کے اوپر جو اس کی اپلیکیشن ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے، سینیٹرز جو ہیں یا لاء میکر جو ہے، جو کانگریس مین ہے، جو سپرا ایلیٹ ہے، وہ ویٹو کر دیتی ہے کوئی بھی اسرائیل کی کنڈیمنیشن یا کوئی بھی چیز اگر قرارداد امریکن کانگریس میں آتی ہے تو وہ ختم روک دی جاتی ہے، کیونکہ ایلیٹ الگ کھڑی ہے، گورنمنٹس الگ کھڑی ہیں، عوام الگ کھڑی ہے. پاکستان اور سعودیہ والا یہ معاہدہ ہوا ہے جی. اچھا، اب جب سیکورٹی آرکیٹیکچر چیلنج ہوا ہے امریکہ والا اور دیکھا ہے کہ یار یہ تو گارنٹی نہیں دے سکتا، تو آٹومیٹیکلی پاکستان، تو آف کورس باقی سٹیٹس بھی آپ دیکھیں گی. اب دنیا میں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں اور مڈل ایسٹ میں جو اکیلا اپنا دفاع کر سکے. اور اسرائیل کا بھی انہوں نے عزائم بالکل کلیئر ہو گیا، وہ کوئی نہ کوئی کیسز بلائے رکھے گا ابھی کبھی کیپٹیوز کی شکل میں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا سمیع ابراہیم صاحب، کہ اسلام کے خلاف کہہ لیں یا مسلمانوں کے خلاف کہہ لیں یا کچھ نہ کچھ فرکشن کو کریٹ کرنے کے لیے بہت سے کیسز بلائے بن جاتے ہیں، بہت سی نان اسٹرز بھی بن جاتے ہیں. آپ ہر تیسرے چوتھے سال ایک نیا فینامنا دیکھتے ہیں، کبھی ISIS بن رہی ہے، کبھی ISIL بن رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو معاہدہ ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو اگر یہ ریاستیں امریکہ پر کم اپنا وہ ڈیپینڈنس شو کر رہی ہیں تو اپنی سیکورٹی کے لیے، اور پاکستان کی صورت میں ایک نیا یہاں پر ایک بلاک بن رہا ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی تو نظر آتی ہے کہ جو امریکن انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ماضی میں جب بھی کوئی بلاک کی بات ہوئی، جن لیڈرز نے یہ کرنے کی کوشش کی، ہم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں، ان کو سزا کس بات کی ملی. پھر ضیاء الحق صاحب کا جو جہاز کا حادثہ تھا، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کو لیا گیا تو اس کا نتیجہ ہوا. تو اب جب ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اور ڈیپینڈنس اسرائیل کے حوالے سے امریکہ پر کم ہو رہی ہے اپنی سیکورٹی کے لیے، تو اس سے واشنگٹن خفا تو ہوگا. وہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتنی صلاحیت اور اہلیت ہے کہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں؟ اچھا سبھی صاحب، ایسا ہے کہ اس کو نا ہم ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آئی تھنک اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے. اس اسٹریٹجک معاہدے کو یہ اسٹیبلٹی کا ہے اور سیکورٹی انشورنس کا ہے جی. اٹ از ناٹ اگینسٹ امریکہ. اسرائیل بھی چاہے گا، انڈیا بھی چاہے گا کہ امریکہ کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دے. دیکھیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، بے شک ٹیکٹیکل صحیح، ٹرانزیشنل صحیح، لیکن پاکستان اب جڑ رہا ہے جی. ان کے ساتھ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارم اپ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ کا بھی وارم اپ ہے. پھر دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر ابھی تک جو اس کا سیکورٹی کا کنسٹرکٹ ہے، وہ ابھی تک کلچر جو وہاں پر ہے، اسٹریٹجک کلچر، وہ ذرا چائنا یا رشیا یا الٹرنیٹیوز کی طرف، میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں تو خیر ٹیکنالوجی ہماری بھی بہت اچھی ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ بڑے لیول پہ جڑنا چاہیں گے. تو ایک اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے ایک دم جانے کا. 10-15 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چلے جائیں گے، رکیں گے نہیں، کیونکہ یہ جو قطر والا حملہ ہے اس کا سب سے بڑا لوزر امریکہ ہے. اسرائیل نے بڑا سمارٹلی اس کو یوز کر دیا ہے. لوگ پیوٹ کریں گے چائنا کی طرف، انڈائریکٹلی کریں گے، جیسے ابھی جیسے بریجز کو یوز کرتے ہو، جیسے پاکستان ایک برج ہے، تو انڈائریکٹلی 10-15 سال بعد تو سچویشن چینج ہوگی. اتنی جلدی چینج نہیں ہوگی. امریکہ سے بھی وہ اسلحہ خریدتے رہیں گے. امریکہ از اونلی انٹرسٹڈ، آئی پرسنلی فیل کہ اس کا جو ملٹری کمپلیکس کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے. نیٹو کو اس نے دیکھے نا فرکشن میں ڈال کے 2% سے 5% GDP پہ لے گیا، ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، تو وہ اپنے سودے بیچتا رہے گا جی کسی نہ کسی طریقے سے. یہ انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے سمی صاحب، کوئی اور چیز نہیں ہوتی. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، اگر وہ گارڈ ہو رہے ہیں تو وہ چلتا رہے گا اسی سسٹم کے بیچ میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دس معاہدہ فار دی اسٹیبلٹی آف دی ریجن اینڈ ورلڈ ایٹ لارج. بہت شکریہ. جنرل زاہد محمود کہہ رہے تھے کہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اور ڈیفینیٹلی خطے میں جو بہت ساری مہم جوئی کی جا رہی ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی، اور مستقبل میں اور بھی اسٹیٹس جو ہیں اس طرح کے معاہدے پاکستان کے ساتھ کر سکتی ہیں. اور اب ہمارے ساتھ سینئر سابق سفارتکار جناب شمشاد صاحب ہیں. شمشاد صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، ابھی ہم جنرل زاہد صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اس کی ایک بڑا پازیٹیو انداز میں اس کو کہا. اصل ان کا نقطہ یہ تھا کہ اس سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدہ خطے میں سیکورٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امریکنز اس معاہدے کو کس طرح سے دیکھیں گے، وہاں سے ریئیکشن جو ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے؟
سمی امریکن سے پہلے ہمیں اپنی سچویشن کو خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں. یعنی یہ جو جس قسم کا پیکٹ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی جو تھریٹ ہے وہ اپنا رہے ہیں. تو یہ پیکٹ جب ہوتا ہے یہ ایک ایسا پیکٹ ہوتا ہے جو بغیر پارلیمنٹ کی اپروول کے کہیں سائن نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے حوالے سے سعودیز ہماری مدد چاہتے تھے تو ہم نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی تھی آج سے چند سال پہلے. ریجنل سچویشن میں ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ نیوکلیئر طاقت کے ہوتے ہوئے ہم نے نیوکلیئر بم جو بنایا تھا یا اس کو اوورٹلی نیوکلرائز اپنے آپ کو کیا تھا یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے ہم چلائیں گے. ہم نے یہ بنیادی طور پر اپنی جتنی تھریٹس تھیں ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے بنایا تھا. تو ایک نیوکلیئر طاقت اس طرح معاہدے اگر بائی لیٹرل سطح پر کرنے لگی تو پھر تو کوئی نیوکلرائزیشن کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہوگی نا اس کی. تو لیکن شمشاد صاحب ایک سوال میرا یہاں پر ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بہت سارے جو نیوکلیئر سٹیٹس ہیں انہوں نے پیکٹ کیے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کے پیکٹ کیے ہوئے ہیں, امریکہ نے کیے ہوئے ہیں, اسرائیل کے ساتھ ہے ان کی سیکیورٹی کا پیکٹ. تو اگر پاکستان نے کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ اگر ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر ان پہ حملہ, وہ نیٹو کا تو ایک ملٹری بینڈ ویگن ہے, اس کی تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ان پہ کسی پہ حملہ وہ سب پہ حملہ کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ جو پیکٹ ہوتا ہے وہ بائی لیٹرل پیکٹ نہیں ہوتے, وہ نیشنل ریجنل پیکٹ ہے. مثلا جس طرح نیٹو ہے, میں بلکہ کل جس دن یہ دوحہ سمٹ ہو رہی تھی اس وقت میں ایک لمبا ویلاگ کر رہا تھا یہاں پہ, اور میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو چاہیے دوحہ میں جو بیٹھے ہیں بجائے چیخ پکار یعنی جتنی بھی تقریریں لمبی کر رہے ہیں کہ ایک پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے ان کے لیے کہ ایک مسلم نیٹو فوری سائن کریں. مسلم نیٹو سے مراد میری تھی کہ یہ جو اپنے آپ کو اب عرب اسلامک اسٹیٹس کہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اسی نام سے آپ ایک ٹریٹی سائن کریں عرب اسلامک ٹریٹی آرگنائزیشن ایٹو کے حوالے سے. اور وہ جو ٹریٹی ہوگا اس کے 8 ممبر بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے. ان میں میں نے کہا تھا کہ خلیج کے 3 ممالک جو ڈائریکٹلی اس وقت انوالوڈ ہیں ایک جنگ میں, قطر, امارات اور سعودی عرب, اور تیسرے ایران, پاکستان, ٹرکی جو بڑے ریجن کے بڑے وہ ہیں کھڑپینچ ہیں, 6, اور 7واں ملیشیا, 8واں انڈونیشیا, کیونکہ مسلم ملکوں میں وہ انڈونیشیا از دا لارجسٹ کنٹری. تو 8 ملکوں کا میں نے کہا تھا کہ ایک ایٹو سائن کرنا چاہیے. وہ جنگیں لڑنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ بنیادی جس طرح نیٹو کو استعمال کرتے ہیں یورپین. ٹھیک ہے شمشاد صاحب, آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی, بہت اچھا پوائنٹ ہے. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا سعودی عرب نے پیکٹ کیا ہے یہ ایک بگننگ ہے, اور بھی 2-3 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کریں گے. تو جو جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں شاید اسی طرف یہ جائیں گے, لیکن ابتدا جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے ایگریمنٹ سے ہوئی ہے. آپ کے گھر میں ابھی اس قسم کے معاہدوں کے لیے آپ کی نہ پارلیمنٹ ہے نہ حکومت ہے. تو وہ جو سچویشن ہے گھر میں جو ایک لیجیٹیمیسی کی, اس کا بھی کچھ حل سوچیں کہ اتنا بڑا آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا میں. اگر ریجنل لیول پہ وہ ایٹو کیا ہوگا, عرب اسلامک ہوگا, تو پھر بھی 8 ملک ہوں, 10 ہوں, 6 ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو اور آپ ہر جو سیگمنٹ ہے ملک کا اس کی نمائندگی کرتے ہوں. آپ نے ایک لیڈر کو تو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی جتنی سپورٹ ہے وہ ساری بے آواز کر دی ہوئی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے ملک کو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ملک کا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پھر یہ جتنے معاہدے بھی ہیں آپ 6 ملک, 4 ملک, 7 ملک اچھے طریقے سے, اور وہ لگتا بھی ایک یہ ہے کہ نیوکلیئر طاقت معاہدے کر رہی ہے. اچھا, مجھے انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا, کیونکہ سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں, اور ابھی میں سعودی سفارتکار کے بیان دیکھ رہا تھا کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, کیونکہ اگر بھارت کا اگریشن ہوتا ہے پاکستان پر
تو پھر سعودی عرب کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہاں پر تو ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے ارے سعودی جو ہیں دے کین افورڈ ٹو ٹیک رسک، بڑے سے بڑا رسک. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ تو یعنی جو کہتے ہیں نا امریکن جو ہیں وہ اب ان سے پیسے لے رہے بٹور رہے ہیں. یہ جو ٹرمپ تھا وہ جب پچھلے اپنے خلیج کے وزٹ میں جا کے اس نے 2-2.5 ٹریلین سعودیوں سے لیے، قطریوں سے لیے اور جہاز تحفے میں لیے. تو ان خلیجی ریاستوں کے پاس پیسے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مسئلہ ان کا اپنی سلامتی کا ہے آج کل. اور دیکھیے یہ جو ہم نے رسک لیا ہے، کیونکہ وی آر ان اے وے یہ معاہدہ سائن کر کے ہم وی ہیو جمپڈ انٹو دا بیٹل گراؤنڈ. میں بتاؤں نا، کیونکہ یہ جو بنا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا کمبینیشن، اس کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ہیں. تو وہ بھی ایک یعنی فیکشن بن جائے گا، وارنگ فیکشن ہے. تو یہ ہم ایک نیوکلیر طاقت کے ہوتے ہوئے ہمیں اس قسم کے رسک نہیں لینے چاہیے. میں ان چیزوں کے ہمیشہ بہت محتاط ہونے کا کہتا ہوں، کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم نیوکلرائز کر رہے تھے تو ہم یہ کلیئر تھے کہ ہم نے نیوکلیر بم ایکوائر کیا ہے یا اوورٹلی ڈکلیئر کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کسی کے خلاف استعمال کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو جو بیسیکلی اپنے خلاف ہو جاتا ہے. تو مقصد میرا ہے کہ ہمیں سوچ کے جس بلوغت جو ہوتی ہے نا، وہ میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے اور گھر کے حالات ٹھیک کریں تاکہ جو بڑا. اچھا، اب میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، کیونکہ وقت کم ہے. شمشاد صاحب ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے. آپ نے فرمایا کہ امریکہ بھی پیسے بٹور رہا ہے گلف ریاستوں سے اور ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، تو پاکستان کو بھی پیسے کی بڑی ضرورت ہے. ہماری اکانومی اور بھی جو فلڈ آئے ہیں اتنے، تو کیا ہم بھی کچھ بٹورنے میں کامیاب ہوں گے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے اصولاً تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب پیسے بڑی طاقتیں بھی یہ کرتی ہیں تو ہمارے لیے بھی ہمیں اپنے جو IMF کے قرضے ہیں کم از کم وہ ہم اپنے سارے ایکول کروا دیں. تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں ایک مدد کے طور پہ. یہ بہت اچھی بات ہے. تو ورنہ تو یہ جو صرف خالی بغیر کسی ایشورنس کے کسی بدلے میں کوئی چیز کے، کیونکہ ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر چلے ہم نے یہ پہلے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اب اگر ہم نے یہ معاہدہ کر لیا ہے تو پھر بڑی ضرورت ہے کہ اس کی انڈورسمنٹ پارلیمنٹ سے ہو، جو کہ حقیقی پارلیمنٹ ہو، ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو اور اس پارلیمنٹ میں جینوئن ریپرزنٹیشن ہو، ان سے یہ معاہدہ انڈورس کروایا جائے. ایم آئی کریکٹ؟ بالکل 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 درست ہے. دیکھیے پہلے جو ہم نے سعودیوں نے ایک اسلامک فورس بنائی تھی. میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہم نے ایک ایسا معاہدہ سعودیوں کے ساتھ کر دیا ہے کہ اگر سعودیوں پہ حملہ ہوگا وہ ہم پہ حملہ ہوگا. لیکن کل کو ایران یہ سوچے گا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو کون اس کو سوچے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا جو 2 بڑے کانسٹنٹ ہیں، سمی یہ بات نوٹ کیجیے ذرا، یہ پچھلے 70-75 سال سے یہ کانسٹنٹ ہے ہماری خارجہ پالیسی کے 2. ایک ہے چین اور پاکستان کا ریلیشن شپ، ہم نے اس میں بیلنس رکھا ہوا ہے اور آج تک ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہے ایران اور عرب کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے، ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنے دیا. یہ اس وقت بھی جب یمن والا سلسلہ تھا، ایران پہ مسئلہ تھا، بلکہ جب اسلامک فورس بنائی راہیل چلا گیا تو ایرانیوں کو بڑے خدشات پیدا ہو گئے تھے. تو ہمیں بہت وقت لگا تھا ایرانیوں کو کنونس کرنے میں کہ یہ جو ہماری موجودگی ہے وہاں اسلامی فورس میں، وہ انفیکٹ ایران کے خلاف گارنٹی ہوگی کہ ایران کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. راہیل سے بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ بہت اب ختم ہوا چاہتا ہے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں مزید اس پر بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ایک اہم سیاسی معاملہ، اڈیالہ جیل سے ایک خط آیا ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا جناب عمران خان کی طرف سے. اس میں طویل خط ہے، تمام صورتحال واضح کیا اس میں کی گئی ہے کہ کس طریقے سے جیل میں سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کے ساتھ کیسے ظلم ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اپنے بھانجوں کا بھی ذکر کیا ہے
علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بات کیا کہ ان سے ملاقات کی کوئی ٹیلی فون پر اجازت نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نہیں مل رہے. بشرا بی بی صاحبہ کو ڈاکٹر تو دور کی بات، دوائی تک نہیں ان کو دی جا رہی، اور بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے اس میں خط میں حوالہ بھی دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کہ ابھی چند ماہ پہلے سپریم کورٹ نے اس پر معذرت کی کہ جو اس وقت سپریم کورٹ نے کیا تھا. تو ابھی جو عدالتیں ہیں ان کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو ڈسمنٹل کریں، اس کو کرش کریں. تو انہوں نے استدعا کی ہے کہ القادر کا کیس جو ہے وہ جلدی لگنا چاہیے، اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں جو سہولیات ہیں جیل کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد دلایا کہ آپ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور میں چند کلومیٹرز کے فاصلے پر ہوں آپ کے یہاں پر، جو اور میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر آپ اس پر نظر کریں، اس پر دیکھیں. ایک بڑا زبردست خط ہے. اور اس کے بعد یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جو القادر کیس ہے وہ 25 سپٹمبر کے لیے فکس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ اور لطیف خان کھوسا صاحب ملے چیف جسٹس سے چیمبر میں، اور توشہ خانہ 2 کی سماعت کے حوالے سے بھی جو بریت کی درخواست ہے، متفرق درخواستیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس پر آج علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام سمیع بھائی. بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑا ایک تفصیلاً خط ہے عمران خان صاحب کا، اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یاد کرائی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کچھ ایکشن لیا ہوگا یا لیں گے؟ کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس جو ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے 25 سپٹمبر کے لیے. بہت بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم سب حاضر ہوئے تھے. میں بھی وہاں تھا، اور ہمارے وکیل جناب سلمان صفدر صاحب بھی تھے، اور باقی لیڈرشپ اور خان صاحب کی فیملی بھی تھی، سسٹر صاحبان بھی تھیں. تو اس دن تو ڈیٹ نہیں مل سکی، لیکن اٹس گڈ کہ ایک تاریخ آ گئی ہے القادر کی ہیئرنگ کی. جہاں تک محترم چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہے، تو میں کوئی بدگمانی تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تک جو ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صرف ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت کا لیڈر ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، امیدیں ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے لیڈر کی ہیئرنگ ہی نہیں رکھتے، آپ یہ دیکھیں محترم سمیع صاحب کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے القادر کیس میں ہم نے اپیل جمع کی تھی سزا معطلی کی. اس وقت بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ ستمبر تک آپ ویٹ نہ کیجیے اور ہمیں آپ سن لیجیے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے. لیکن وہ چھٹیاں بھی گزر گئیں اور ابھی تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا، تو دیکھیں یہ روٹین کا کیس نہیں ہے، یہ علی محمد خان ورسز سمیع ابراہیم صاحب نہیں ہے، یہ کوئی الف ورسز بے نہیں ہے، زید ورسز بکر نہیں ہے، یہ ہے عمران احمد خان نیازی، جس کے پیچھے آدھی سے زیادہ قوم کھڑی ہے. تو جب کیس نہیں لگ رہا تو میں اس کو لنک کروں اس بے چینی سے اور اس سیاسی ابتری سے اور اس سیاسی عدم استحکام سے جو ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں بچہ جب روتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے. ریاست ہم نے سنا تھا، اور اللہ کرے کہ ماں جیسی ہو. تو ماں تو انسان کی ایک ہی ہوتی ہے جو پھر ظاہر ایک ہی زندگی میں آتی ہے، لیکن آپ ریاست سے یہ توقع رکھتے ہیں تو آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں. اب ہم عدالتوں کے پاس گئے ہیں، ہمیں ڈی چوک میں گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، 7 دفعہ گرفتاریاں ہیں میری. ہائی کورٹ پشاور، اور وہ بھی 26 نومبر کے پہلے کی عدالتیں. ادھر سے شکر ہے کہ 26 نومبر سے پہلے گرفتار ہوا، ورنہ اندر ہی پڑا رہتا. تو جب اتنی بڑی ایک ابتری کی صورتحال ہوتی ہے، اگر آپ خان صاحب کو سن لیتے اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل آتا تو ابھی ایک عدم استحکام کی فضا ختم ہوتی. آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ میرے خیال میں یہ اس نقطے پہ اہم ترین بات ہے
کہ عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف جو سارا کچھ، یا ہم لیڈرشپ کے خلاف جو ہمارے وکلا لیڈرشپ ہے، کارکنان ہے، اس کی بنیاد 9 مئی ہے. ایسا ہی ہے نا سمیع صاحب؟ 9 مئی جی ہے نا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے 3 ہفتے پہلے تقریباً 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ابھی تک سپریم کورٹ کو کسی سازش کا کوئی تانا بانا نہیں ملا تو ضمانت ملی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب اتنی بڑی ریڈنگ آ گئی ہے، ضمانت کیوں دی؟ اگر ان کو یہ لگتا کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ ضمانت نہ دیتے. بطور وکیل کہہ رہا ہوں. اچھا ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جو آپ کو ضمانت ملی ہے یہ 9 مئی کیس ختم نہیں ہے، صرف ضمانت ہے. میں بھی مانتا ہوں 9 مئی ختم نہیں ہے، اپیل نہیں ہے، یہ ضمانت ہے. لیکن اس میں لا آف کنسسٹنسی اپلائی ہوئی ہے. جو سینیٹر اعجاز چوئی صاحب کے کیس میں جب ان کو دیکھا گیا ان کا سازش میں رول نظر نہیں آیا تو ان کو 9 مئی کے کیسز میں وہاں پہ بریت میں ضمانت ملی، وہ خان صاحب پہ اپلائی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اعجاز چوئی صاحب کا رول نظر نہیں آیا کسی سازش میں، بظاہر وہ جو کہتے ہیں انگریزی کا لفظ یوز ہوتا ہے پرامے فیشی، تو اسی طرح خان صاحب کا بھی نہیں. تو جب خان صاحب کا رول نظر نہیں آیا تو 2.5 سال سے آپ نے ان کو کاہیں کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ ان کو ضمانت دیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اکٹھی کریں تو محترم آنریبل بہت ہی قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہم یہ سوال ضرور اٹھانے کا حق رکھتے ہیں اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو پھر 9 مئی کے کیسز میں اندر کیوں رکھا گیا. اور جب سپریم کورٹ سے جو مدر آف آل کیسز ہے نا خان صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف 9 مئی میں ضمانت مل گئی. آخری بات، میری بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ضمانت مل گئی سپریم کورٹ سے 9 مئی میں ضمانت مل گئی. اس کے باوجود 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں ہمارا کیس نہیں لگ رہا. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارا اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے جو جی آپ نے لیگل جو بیٹل ہے اس کا ہوں گے بالکل 1.5 سال ہو گئے ہیں، شاید 1.5 سال ہو گئے ہیں. الائنس کے نام پہ ہم امید میں ہیں. بالکل خان صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ الائنس نے اب تک کیا کیا. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے میں ایک بات واضح کر دوں، امیدیں اپنی جگہ، لیکن تاریخ رقم کی ہے اس سیاسی لیڈرشپ نے جو بار کھڑی ہے. دیکھیں سمیع صاحب، ملک سے باہر رہ کے بات کرنا آسان ہوتا ہے، ملک کے اندر اپنی وفاداری انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اپنی جماعت کے ساتھ الائن رہتے ہوئے سٹینڈ لینا، چیزیں برداشت کرنا، یہ ہوتا ہے آپ کے ایمان کا اصل امتحان. یہاں آپ کی وہ سیاسی قیادت موجود ہے جس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں جن کے بچوں کو اٹھایا گیا، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، زرتاج گل وزیر، جن کو بچوں کو اٹھایا گیا، فیاض صاحب ہمارے ایم این اے، جن کی خواتین کو اٹھایا گیا، بلوچ صاحب ہمارے ایم این اے، جن کو خود کو تکلیف پہنچی، تشدد کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو شاید علم نہ ہو، بزرگ ہمارے ایم این اے ہیں، اعظم لکھوی صاحب، ڈاکٹر لکھوی صاحب. تو لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، شیخ وقاص اکرم صاحب، عاطف خان صاحب ہمارے مردان سے ہیں، شیخ صاحب ہمارے اٹک ایریا سے جنگ سے. اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کو گھروں سے گھسیٹا گیا. شہریار خان افریدی صاحب کی بہنیں، بچیاں، اور ہماری جو خاتون رہنما ہیں ڈاکٹر اپنا انجینئر عالیہ حمزہ، ان کے ساتھ جو ہوا، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ تو تاریخ رقم ہو گئی. سمیع ابراہیم صاحب کی، یہ لوگ کھڑے ہیں. پھر 26ویں آئینی ترمیم میں کروڑوں روپے کی، ایک طرف تو تشدد ظلم، دوسری طرف کروڑوں روپے کی آفر، پھر بھی لوگ کھڑے رہے. اب یہاں پہ نقطہ یہ آتا ہے کہ کیا ایسا کریں، وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہاؤ ٹو کراس دس، وہ جو ایک آخری لمٹ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کراس کرے کہ خان صاحب ریلیز ہوں. اس کے اب 2-3 راستے ہیں، یا تو لاکھوں لوگ روڈ پہ نکل آئیں، یا عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. عدالتوں کی تو صورتحال آپ کے سامنے منظر کشی کی ہے. بطور وکیل بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جوڈیشل موومنٹ اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ یہ ہوگا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے، دیکھیں احتجاج ہوتا ہے ایک آئینی ماحول میں. جب سامنے سے پوائنٹ بلینک گولیاں چل رہی ہوں، کیسے آپ اپنے کارکن جو آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں دوبارہ ان گولیوں کے سامنے لا سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا خان صاحب کبھی بھی چاہیں گے کہ دوبارہ ڈی چوک پہ لوگ کٹے ان کو گولیاں ماری جائیں. اس لیے انہوں نے جو 5 اگست کا تھا اس کو پورے ملک میں پھیلایا، اسی وجہ سے پھیلایا. اب تیسرا نقطہ آ جاتا ہے گفتگو کا کہ ڈائیلاگ سے کوئی راستہ نکلے. لیکن ڈائیلاگ کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یقیناً یہ لگ رہا ہے سمیع صاحب، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے آفرز تو بڑی اچھی کی ہیں، بڑے وہ کیا کہتے ہیں دلربا انداز میں، بڑے خوش گفتار انداز میں، لیکن اس کے پیچھے ان کی نیت نظر نہیں آتی. وہ کیوں چاہیں گے
وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جس کے ذریعے عمران خان بھی باہر ہے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملے؟ تو وہ مجھے لگ رہا ہے ٹائم گزار رہے ہیں. اب یہاں پہ پارٹی لیڈرشپ اور ہمارے اپنے لیڈر جناب خان صاحب، ان سب نے اب اس پہ ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کون سا وہ راستہ اپنایا جائے. بہت تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے علی جو محمد لگ رہا خان ہے صاحب، وقت میرے پاس کم ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اب انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے